کیا واقعی وظیفوں سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی چیز تقدیر کو چینج کر سکتی ہے، بدل سکتی ہے، وہ دعا ہے۔ رزق بڑھانا ہے یا رزق ہمارا رکا ہوا ہے، رزق کے اندر رکاوٹ ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ عرش کے خزانوں میں سے وہ ایک خزانہ ہے، وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک چیز تلاش کر رہے ہوتی ہیں کہ قرض بہت زیادہ ہمارے اوپر چڑھ چکا ہے، تو قرض سے نجات کے لیے بھی وہ کوئی راہ راست جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوتی ہیں، کوئی مجرب وظیفہ، اس کے لیے بھی اگر آپ بتا دیں تو۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تیرے اوپر ایک پہاڑ جتنا قرض ہو، اتنا اگر کسی کے اوپر قرض ہو، اتنا بڑا مقروض ہو، اور وہ یہ دعا پڑھنا شروع کر دے، اللہ ایسے اسباب اس کے لیے پیدا فرما دے گا کہ اس کے قرض اتر جائے گا۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ پریشانی ہے کہ جو ان کے بچے ہیں ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے، خصوصاً ہماری جو بہنیں ہیں وہ بہت زیادہ ان کو لے کے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے رشتے اچھے نہیں ہو پا رہے، تو اچھا رشتہ تلاش کرنے کے لیے یا پھر ایک تعلق قائم کرنے کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ اگر آپ بتا دیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی کا یا ہمارے بچے کا رشتہ جادو سے روک دیا یا بندش لگا دی گئی ہے۔ بعض بچیوں کی یہ شکایتیں آتی ہیں کہ ہمارا گھر رشتے تو آتے ہیں لیکن وہ جا کے جواب ہی نہیں دیتے، یا وہیں جا کے ہی ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ایسی جو بچی ہے اس کے اندر چڑچڑا پن ہوگا، عصر اور مغرب کے درمیان سر میں درد لازمی ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی شیطانی عمل ہے۔ کھلا پڑھے، گنے نا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کثرت سے پڑھے۔ کالے جادو سے بھی زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ نظر بد ہے، تو نظر بد جب لگتی ہے تو اس کے متعلق ایک حدیث بھی ہے کہ یہ اونٹ کو لگے تو اونٹ جو ہے وہ ہنڈیا میں چلے جائے، اور اگر کسی انسان کو لگے تو اللہ کا مہمان بن جائے۔ تو اس کے متعلق بتائیں کہ نظر بد جو ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ دم آپ 3 مرتبہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے۔ عید قربان گزری ہے اور لوگوں نے گوشت کھایا، لوگوں کے جو میدے ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں، اور میدے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی صحت سے متعلق تقریباً 90% جو بیماریاں ہیں اس کا اوریجن آپ کا میدا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ سے اعتراض کروں گا کہ گوشت کھانے سے بندہ بیمار نہیں ہوتا، اور خصوصاً قربانی کا گوشت۔ قربانی کا گوشت سال میں ایک ہی تو موقع آتا ہے جو ہمیں صحت مند گوشت ملتا ہے، وہ قربانی کا گوشت ہے۔ لیکن بعض افراد تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ 3 دن سے زیادہ آپ نہیں استعمال کر سکتے یا رکھنا نہیں ہوتا۔ پہلے منع کیا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو اتنے دن سے زیادہ نہیں رکھنا، تقسیم کرنا ہے۔ اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، جتنا دن تم رکھ سکتے ہو اسے رکھو اور استعمال کرو۔ جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو انرجیٹک رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کچھ ایسا نسخہ بتا دیں حکمت سے۔ سب سے پہلے لینا ہے سنگاڑا۔ اب سنگاڑا جو ہے اس کے اندر کیلشیم بہت ٹھنڈا ہے۔ نمبر 2 پہ آپ نے لینا ہے تخم ملنگا۔ نمبر 3 پہ آپ نے لینا ہے گوند کتیرا۔ یہ 3 چیزیں لینی ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو لے کے نا آپ گرائنڈ کر لیں۔ پیسنے کے بعد رات کو ایک برتن لیں، صبح اٹھیں گے تو یہ پھولا ہوگا۔ آپ اس کے اندر دودھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں صبح کر لیں، کھجور ڈالنی ہے یا کچھ پھل آپ کے پاس سیب وغیرہ پڑا ہے وہ آپ کی خوشی ہو تو آپ ڈال لیں، کیلا ڈال لیں، تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کو شیک کر لیں، بہترین ناشتہ بھی۔ ناظرین، کیا واقعی وظیفے انسان کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں، وہ کون سی غلطیاں ہیں جو کہ آپ کے رزق کو روک رہی ہیں، اور آپ کیسے وافر مقدار میں رزق کما سکتے ہیں صرف چند وظیفوں کا استعمال کر کے؟ اور اگر آپ کے گھر کے اندر ناچاکی ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ قائم نہیں ہو پا رہا ہے، بات طلاق تک جا پہنچی ہے، تو اس کا حل آپ نے روحانی طور پر کس طرح سے کرنا ہے؟ اور اس کے بعد گرمیوں کے موسم میں آپ نے کون سی جو مشروبات ہیں ان کا استعمال کرنا ہے کہ آپ کا معدہ ٹھیک رہے؟ اور وہ معدہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا معدہ خراب ہے تو سمجھیں کہ آپ پورے کے پورے خراب ہیں، آپ کی تمام تر بیماریوں کا، آپ کے تمام تر امراض کا جو اوریجن ہے، جو اس کی جڑ ہے، وہ آپ کے معدے کے اندر بتائی جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے معدے کو بھی ٹھیک رکھنا ہے تو آج کی یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک معروف حکیم قاری عزیز الرحمان صاحب۔ اچھا حکیم صاحب، سب سے پہلے
تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا ہے۔ آپ سے حکمت کے متعلق تو معلومات، نسخے جو ہیں وہ ہم حاصل کریں گے، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے جو روحانی علاج ہے اس کے اوپر بہت دسترس ہے اور وظیفے آپ کے پاس بہت سے ہیں۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتا دیں، کیا واقعی وظیفوں سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ مطلب ہے کہ ایک چیز ہے جو کہ خدا کی جانب سے لکھ دی گئی ہے ہماری تقدیر کے اندر کہ اس شخص کو اتنا رزق ملنا ہے، اس کی موت یہاں تک ہے اور یہ سارے معاملات، تو کیا کوئی ایسا وظیفہ ہوتا ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے؟ جی بڑی مہربانی، آپ نے مدعو کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر پر آپ تقدیر کو کیا سمجھتے ہیں، کس طرح کرنا ہے، تقدیر کا کیا حکم ہے شریعت میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں شور ہو رہا تھا، صحابہ کرام آپس میں ایک مسئلے پہ تکرار کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تقدیر کے مسئلے میں الجھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کا چہرہ اس قدر متغیر ہو گیا جیسے کسی نے سرخ انار آپ کے چہرے کے اوپر نچوڑ دیا، بہت غصے والے ہو گئے۔ امبر پہ تشریف لائے، صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا بہت ساری قومیں تباہ و برباد ہوگی اس تقدیر کے مسئلے میں الجھ کر۔ اگر آپ شریعت کو سمجھتے ہیں، شریعت پر ہمیں ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ ہر مومن کا جو ایمانیات ہے اس میں ایک ایمان یہ ہے وہ تقدیر پر ایمان لائے، چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے۔ تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ بات سمجھ آ جائے۔ مطلب تقدیر کا مسئلہ تو آج بھی ہم لوگ اس پہ بحث کر رہے ہیں۔ ہم نے ایمان لانا ہے، اب کسی کی تقدیر میں کیا لکھا ہے کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہم تک پہنچائے ہیں، جو طریقے بتلائے ہیں، ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ آپ اس پر عمل کرو۔ اچھا، دین کے معاملے میں ہم تقدیر پہ بڑے الجھتے ہیں۔ ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے تھے، ایک آدمی تاجر ہے، اگر وہ تقدیر کا مسئلہ سمجھنا چاہتا ہے نا، چلو وہ کہتا ہے جو لکھا ہوگا وہ مل جائے گا، تو وہ دکان پہ نہ جائے، گھر بیٹھا رہے، اس کو رزق مل جائے گا، نہیں ملے گا۔ اسباب اختیار کرنے چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے، دو طرح کی حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف، جس قلم کے ساتھ تقدیر لکھی گئی ہے نا وہ قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، اور جس کتاب کے اندر تقدیر لکھی گئی ہے لوح محفوظ کے اندر وہ خشک ہو گیا، اب اس میں تبدیلی کبھی نہیں آئے گی، اسی طرح ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لی جا سکتی ہے، لا یرد القضاء الا الدعاء، اگر کوئی چیز تقدیر کو چینج کر سکتی ہے، بدل سکتی ہے، وہ دعا ہے۔ اب ان دونوں حدیثوں کے اندر افہام کیا ہے، تطبیق کیا ہے؟ ہمیں حکم ہے دعا کرنے کا۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر، جنگ بدر کے موقع پر آپ نے اتنی لمبی دعا کی کہ آپ کے آنسو نکل نکل کے وہ زمین کے اوپر گر رہے تھے اور زمین تر بتر ہو گئی، لمبی دعا تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا سن لی، بس کریں۔ اور اللہ نے واقعی دعا سنی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا۔ اب ہمیں حکم کیا ہے؟ آپ اپنے وظائف، وظیفہ ایک دعا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک اس اللہ کی صفات کا، اللہ کے اسم کا، اللہ کی کچھ عدیہ معصورہ کا کچھ دعائیں پڑھ کے آپ اپنا مطلب، اپنا مقصد اللہ سے منوانا چاہتے ہیں، تو آپ اسے اگر عمیق نظر سے دیکھیں، پورے انہماک سے سمجھیں، تو وہ بھی ایک دعا ہی ہے۔ تو یہ بالکل سچ ہے کہ دعائیں تقدیر کو بدلتی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس کی تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ وہ دعا کرے گا تو اس کو یہ ملنا تھا، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں جو آرڈر ہے، جو حکم ہے، اسے ماننا ہے۔ تقدیر پر بحث نہ کرو، تقدیر کو سمجھنے کی کوشش مت کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے۔
اسباب اختیار کرو، خیر کے اسباب اختیار کرو، اپنی محنت، اپنی جستجو، اپنی کوشش ساتھ جاری رکھیں اور اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ رکھیں، اپنے وظائف، اپنی دعائیں کرتے رہیں، یہ تقدیر کو بدلتی ہیں۔ معنی یہ ہے کہ یہ تقدیر کے اندر شامل تھی۔ مطلب میں نے یہ سمجھا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے کوشش لازمی کرنی ہے، اور دوسرا دعا جو ہے یہ وظیفہ ایک دعا ہی ہے، اور دعا جب آپ کریں گے تو یہی وہ واحد چیز ہے جو کہ آپ کی تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ بالکل بدل سکتی۔ اچھا حکیم صاحب، آگے بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے جو مسئلہ ہمیں عام نظر آتا ہے، ہر دوسرا بندہ یہ جو ہے وہ وظیفہ تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ رزق بڑھانا ہے، یا رزق ہمارا رکا ہوا ہے، رزق کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے اندر مندی ہے، کاروبار ڈاؤن جا رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جو سب سے زیادہ آزمودہ ہو اور آزمایا ہوا ہو۔ دیکھیں، رزق کے لیے سب سے پہلے آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں دیانتداری، امانت داری، اسباب اختیار کر کے ساتھ وظائف پڑھیں۔ اب یہ قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ وظائف ہی پڑھتے رہیں اور آپ کو سب کچھ مل جائے گا، آپ کو ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو عقل دی ہے، جو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی استطاعت دی ہے، اپنے رزق کو تلاش کرنے کی، وہ کرتے رہیں، اس کے ساتھ وظائف ضرور پڑھیں، اور یہ بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ کافی سارے وظائف ہیں، مختصر بھی ہیں، میں ایک دو بتا دیتا ہوں سننے والوں کو، جو اچھا لگے ان کو، جو زیادہ ان کے لیے عام اور زیادہ آسانی والا ہو وہ کر لیں۔ دیکھیں، ایک وظائف وہ ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں، قرآن سے ثابت ہیں، اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے اندر رہ کے ہی ان وظائف کو اختیار کیا جائے جس میں شرک اور بدعات نہ ہوں، پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ ہمیں سکھلایا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ تجربہ کیا، اور بہت سارے لوگوں نے پڑھا، میں نے پڑھا، لوگوں کو بتایا، فوائد ملے، اور کیوں نہ فوائد ملیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے ایک دعا سکھلائی ہے، عرش کے خزانوں میں سے وہ ایک خزانہ ہے، اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اس میں سے ایک، اس خزانوں میں سے ایک خزانہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اور میں وہ تحفہ دے رہا ہوں اپنی امت کو۔ وہ کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے نامی گرامی، بہت نیک اور بہت پارسا متقی، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہیں۔ ان کی ایک کتاب کے اندر میں نے یہ ان کا بھی پڑھا، وہ بھی اپنے معتقدین کو یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ وظیفہ آپ پڑھیں، اور اس کے پڑھنے سے کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آئے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی۔ اچھا، اب وہ بے شمار چیزوں کا علاج ہے، وہ کیا ہے؟ دعا بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر ہے، بڑی جامع ہے، میں بتاؤں گا، لوگوں کو یاد بھی ہے۔ اچھا، اب وہ عام چیز ہے، لیکن آپ کہیں گے یہ تو عام چیز ہے، لیکن عام نہیں، وہ بڑا خاص عمل ہے۔ خاص اس لیے ہے کہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے نکلا ہے، آپ اسے اعتقاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ پڑھے، اللہ کے فضل سے آپ کے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائشوں سے، آپ کو فقر سے، تنگ دستی سے، فقیری سے بچا کے رکھے گا۔ یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا وظیفہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ کثرت سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ حدیث میں اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، تعداد کچھ مطلب میں نے پڑھا، میں نے اپنے تجربے سے آپ کو بتا دیا، ہم سے پہلے اللہ کے جو نیک بندے تھے انہوں نے پڑھا، اپنے تجربے سے بتا دیا۔ وہ قرآن و حدیث سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن اس کے تجربے پہ عمل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ یہ مسنون دعا ہے۔ مطلب میں کہتا ہوں 500 مرتبہ آپ پڑھیں، آپ 600 مرتبہ پڑھ لیں، 400 مرتبہ پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ 500 مرتبہ یہ پڑھیں، اس کے بڑے ہی فوائد ہیں۔ اچھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کم 100 بیماریوں کا علاج ہے، ایک کم 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ اچھا، ایک بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور سب سے ہلکی بیماری ہے، وہ کیا ہے؟ تنگ دستی، فقیری۔ اچھا، میرا ایک دوست ہے کراچی کے اندر، ان کے پاس ایک نمازی آیا کرتے تھے، مدارس ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے، وہ وہاں پڑھاتے ہیں، شیخ ہیں، یعنی شیخ اس کو ہم کہتے ہیں اپنے دینی الفاظ میں جو بہت بڑا عالم ہے، جسے احادیث کے اوپر بہت زیادہ دسترس ہے، جیسے آپ پروفیسر کہہ دیتے ہیں، ہم شیخ الحدیث کہہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ عرصے بعد وہ بیمار ہو گئے، لیکن پکا نمازی تھا، 5 وقت مسجد میں آتا تھا۔ اب وہ گھٹنوں کی درد کے اندر مبتلا ہو گیا،
اس کے ملازم اسے اٹھا کے لاتے، وہ چیختا بیچارہ آ کے بیٹھ کے، اس کی کوشش ہوتی تھی کہ مسجد میں نماز پڑھو۔ ایک وہاں کے استاد نے انہیں یہ حدیث سنائی، یہ والی حدیث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کے اندر ایک کم 100 بیماریوں کا علاج ہے۔ اب وہ بیماریاں نہیں بتائیں، ان کے نام نہیں بتائے، بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ اچھا، انہوں نے بتایا کہ آپ اسے پڑھیں۔ ان بزرگوں نے ہر نماز کے بعد کچھ ٹائم کچھ وظیفہ مقرر کر کے پڑھنا شروع کر دی۔ وہ پڑھتے، پھونک مارتے اور اپنے گھٹنوں پہ دم کرتے۔ واللہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد خود چلنے کے قابل ہو گئے، سہارا ختم ہو گیا۔ اس کے اندر صرف رزق ہی نہیں ہے، آپ کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، دیکھیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کوئی مجھے وظیفہ ملے۔ اب یہ مسنون بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میں تو اپنے دیکھنے والوں کو یہ ضرور کہوں گا بھی کسی بھی بیماری میں، لا علاج بیماری میں، تنگ دستی میں، فقیری تو ہے اس کا علاج، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیماری کے اندر، کوئی بھی بیماری ہے اسے پڑھیں، اس کی بڑی ہی فضیلت ہے، بہت وزنی کلمہ ہے، یہ بہت اچھا کلمہ ہے، جو بھی آپ نے بتایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا حکیم صاحب، کچھ لوگ یہ بھی ایک چیز تلاش کر رہے ہوتی ہیں کہ قرض بہت زیادہ ہمارے اوپر چڑھ چکا ہے، تو قرض سے نجات کے لیے بھی وہ کوئی راہ راست جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوتی ہیں، کوئی مجرب وظیفہ، اس کے لیے بھی اگر آپ بتا دیں تو۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی قرض لیتا ہے اور قرض لیتے وقت وہ ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ یہ نیت بھی کرتا ہے کہ میں اسے واپس کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے اس کا قرض واپس دلانے میں۔ اگر ایک بندہ بد دیانت ہو گیا، نہیں دے رہا واپس، نہیں دے رہا، اس کی نیت ہی خراب ہے، تو وہ دعائیں اس کو کیا سہارا دیں گی۔ کوشش کریں جب بھی قرض لیں اس نیت سے لیں کہ میں نے واپس کرنا ہے۔ اور ایک دعا حدیث میں آتی ہے، ویسے اور بھی کافی عمل ہیں، ایک دعا میں زیادہ اس لیے بتاتا ہوں کہ وہ عام ہے، پڑھنا بھی آسان ہے، اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے۔ وہ دعا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ان کے پاس ایک غلام آیا، اس نے کہا جناب میں نے اپنے آقا سے طے کر لیا ہے کہ اتنے مہینوں میں اتنے پیسے آپ کو جمع کر کے دوں گا، مجھے ادا کر دینا، تو میرے پاس اب کوئی کام نہیں ہے، میں نے وعدہ تو کر لیا ہے، آپ مجھے کوئی عمل بتلائیں، کوئی دعا سکھلا دیں کہ میں کوئی کام کروں، اللہ برکت ڈال دے اور میرا وہ قرض اتر جائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں آپ کو ایک دعا سکھلاتا ہوں، اور وہ دعا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی تھی، اور فرمایا تھا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تیرے اوپر ایک پہاڑ جتنا کر دو، آپ نے پہاڑ دیکھا ہے اس کا کتنا وزن ہوگا، اتنا اگر کسی کے اوپر قرض ہو، اتنا بڑا مقروض ہو، اور وہ یہ دعا پڑھنا شروع کر دے، اللہ ایسے اسباب اس کے لیے پیدا فرما دے گا کہ اس کے قرض اتر جائے گا۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کتنی پڑھیں اس کو بیٹھ کے، جب ٹائم ملے پڑھیں، ان گنت پڑھیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، سپہر پڑھیں، شام پڑھیں، رات لیٹے ہوئے پڑھیں، ہر سانس کے ساتھ پڑھیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اللہ کی قسم اتنی جلدی آپ کا قرض اترے گا، اتنا ہی آپ کو قرض سے ہر دن آنے والا قرض اتارنے کی نوید لے کے آئے گا۔ بہت اچھا عمل ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں، بہت زیادہ پڑھیں، گن کے پڑھیں، بغیر گن کے پڑھیں، آپ اسے ایمانداری کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے فضل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب ضرور پیدا کرے گا کہ آپ قرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اچھا حکیم صاحب، اب کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ غلط ہو جاتا ہے، مطلب ہماری بیڈ لک چل رہی ہے، ہماری قسمت میں ہی جو ہے وہ یہ بری چیزیں لکھ دی گئی ہیں، مطلب کوئی کاروبار شروع کرنے جاتے ہیں وہ ناکام ہو جاتا ہے، کوئی اور کام کرنے جاتے ہیں، کوئی رشتہ قائم کرنے جاتے ہیں وہ غلط ہو جاتا ہے، تو وہ تلاش کرتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ جس سے قسمت بدل جائے۔ تو کچھ ایسی بھی ایک چیز بتا دیں جو کہ قسمت بدل دے ان لوگوں کی جن کو یہ شکایت رہتی ہے۔ دیکھیں، میں 3 وظیفے ہیں، 3 عمل ہیں جن کو اکٹھا آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس سے کبھی بھی آپ کے لیے برا نہیں ہوگا، ہر طرف آپ کے لیے اللہ رحمتوں کے دروازے کھولے گا، ہر آنے والا دن رحمتوں کی اور برکتوں اور سعادتوں اور اللہ کی مہربانیاں آپ کے لیے لے کے آئے گا۔
لیکن کوشش کریں وظائف تب ہی فائدہ دیتے ہیں جب آپ کی نمازیں مکمل ہو، آپ کے فرائض پورے ہوں، پھر یہ فائدہ دیتے ہیں۔ آپ کا بولنا اچھا ہو، جھوٹ نہ ہو، اخلاق ہو، کردار اچھا ہو، یہ ساری چیزیں آپ کا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے بہتر ہو، اللہ رسول کے احکامات کو ماننے والے، پھر یہ وظائف بہت فائدہ دیتے ہیں۔ دیکھیں کوشش کریں کہ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، بہت اس کے اندر سعادتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ اگر ہم صرف فجر کے اوپر ہی پوڈ کاسٹ کریں نا تو ہمارے پاس ٹائم نہ بچے، اس کی خیر و برکات بیان کرے، اس کی فضیلتیں، اس کی رحمتیں، اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ نے کتنے اعزاز رکھے ہیں۔ آپ کو میں نے ایک ہی حدیث سنا کے اپنی بات آگے مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی جو دو سنتے ہیں، فرضوں کی بات نہیں کر رہا، فجر کی نماز سے پہلے دو سنتے ہم پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، اب دنیا کے اندر کتنی بلڈنگیں ہیں، کتنی دولت ہے، کتنے سونے چاندی کے انبار ہیں، وہ ایک سائڈ پہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی دو رکعتیں فرضوں سے پہلے جو ہم سنت پڑھتے ہیں، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ دو رکعتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک دن کا عمل ہے، ایک دن کے عمل کی اتنی فضیلت ہے کہ ساری کائنات کے خزانے مل جائیں اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرضوں کی کیا بات ہے، صبح کی نماز کے بعد آپ نے 7 تسمیاں پڑھنی ہیں، تھوڑا سا ٹائم دیں اور کوشش کریں کہ وہیں بیٹھ کے پڑھ لیں، اشراق پڑھ کے پھر اٹھے، اس کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اشراق کی نماز پڑھ لیتا ہے، فجر کے بعد وہیں بیٹھے ذکر اذکار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرے کا مکمل ثواب عطا کر، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا ایک حج عمرے کا مکمل ثواب عطا کر، کتنی فضیلت ہے۔ اس وقت کی، اس ٹائم کی قدر کرنی چاہیے۔ پڑھنا کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسبیح کے جو دانے ہوتے ہیں نا، ایک دانے پہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، صحیح حدیث میں ہے۔ پہلے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری مرتبہ اسی دانے پہ پڑھنا ہے رب اغفر لی۔ استغفار کے اتنے فائدے ہیں کہ اس پہ بھی ہم بات کریں تو ایک لمبا وقت چاہیے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کے اندر اللہ نے سمولی۔ ایک پیغمبر نے دعا کی تھی، دعا کرنے سے پہلے اس نے کیا کہا، اس کے واقعات قرآن کے اندر ہیں، وہ ہواؤں میں اڑتا تھا، جنوں کے اوپر حکومت تھی، جن اس کے لیے سمندر کے اندر غوطہ لگاتے، سونا ہیرے جواہرات نکال کے لاتے، پرندوں کی زبان سمجھتا تھا، زمین پہ چلنے والے کیڑوں کی زبان وہ پیغمبر سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی بے مثال اس کو حکومت دی، اس سے پہلے اس کے بعد کسی کی قسمت میں وہ حکومت نہیں آئی۔ وہ کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ انہوں نے ایک وظیفہ پڑھا، انہوں نے ایک دعا کی، دعا کے الفاظ کیا ہیں، قال رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ دعا شروع ہو رہی ہے، یہ دعا کے پہلے الفاظ ہے۔ اب اللہ کا نبی استغفار کے متعلق اس کا علم کیا ہوگا؟ میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، اسے علم تھا کہ اللہ استغفار کو کتنا پسند کرتا ہے، معافی مانگنے کو اللہ کتنا پسند کرتا ہے۔ دیکھیں دعا کی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی قسم جب آپ اللہ کو کہتے ہیں نا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ حدیث مسلم کے اندر ہے اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ، اللہ بہت خوش ہوتا ہے، مبالغے کا صیغہ اشد فرحا۔ اب دیکھیں نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن ان کی ادائیگی پہ اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا۔ اللہ اس بندے پہ خوش ہوتا ہے جو اللہ سے منہ موڑے ہوئے تھا، اب اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اشد فرحا، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ ایسی بات شہد عطا فرما مجھ سے پہلے اور میرے بعد کسی کو نہ ملے، اللہ تو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے بادشاہ دے دی۔ تو یہ بند دروازوں کو کھولتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کو کھولتے ہیں، اللہ اس سے بادشاہت عطا کرتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے جو استغفار کرتا ہے۔ پہلے پڑھنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر رب اغفر لی، یہ پورا استغفار ہے، مختصر جامع کلمہ ہے رب اغفر لی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ درود پڑھتا ہے نا مجھ پر، اب وہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آپ کی بات میں کچھ شک ہو سکتا ہے، آپ کی بات کے اندر کوئی ہم مسلمان سوچ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں، ایسا ہی ہوگا. اور میں درود پڑھنے والا درود ابھی پڑھتا ہی ہے، شروع کرتا ہے، ختم ہونے سے پہلے اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کر دیتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کو معاف بھی کر دیتا ہے. یہ 3 کلمے بڑے جامع کلمے ہیں. وہ بندہ جو کہتا ہے کہ میری قسمت خراب ہو گئی ہے، میرا ہر طرف مجھے جو ہے برائی مل رہی ہے، کاروبار میرا تباہ ہو چکا ہے، رشتے نہیں آ رہے، بچیاں پریشان ہیں، گھر میں بیماری ہے، ہر طرف سے جو ہے مجھے جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہے، بس وہ یہ 3 چیزیں پڑھنا شروع کر دے دھیانداری کے ساتھ. وظیفہ کیا ہوتا ہے؟ وظیفہ یہ 40-31 دن کا نہیں ہوتا. وظیفہ وہ ہوتا ہے جو آپ ساری زندگی پڑھتے رہیں تا حیات. ساری زندگی آپ کو اللہ کی آپ اسے رحمت، ایک عادت بنا لیں. ساری زندگی آپ کو اللہ کی رحمتیں چاہیے، برکتیں چاہیے، سعادتیں چاہیے، تو پھر یہ آپ پڑھتے رہیں. 7 تسبیحاں پڑھنی ہیں فجر کی نماز کے بعد. کوشش کریں مسجد میں پڑھ لیں، اگر مسجد آج کل جلدی بند ہو جاتی ہے اپنے گھر آ کے پڑھ لیں، پڑھ کے پھر اشراق پڑھ کے پھر بھلے سو جائے. آپ بہت فائدہ مند وظیفہ ہے. رب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس یہ تینوں کلمے ایک دانے پہ پڑھنے ہیں. ایسے پوری تسبیح پڑھنی ہے 100 دانوں والی. 7 تسبیحیں یعنی 700 مرتبہ پڑھیں. پھر دیکھیں ہر دن آنے والا آپ کے لیے رحمتوں برکتوں فضیلتوں سعادتوں اور آپ کی کامیابیوں کی نوید خوشخبریاں لے کے آئے گا انشاءاللہ. حکیم صاحب آپ نے بہت ڈیٹیل میں کور کر دیا اور اس کے اندر آپ نے تقریباً سب کچھ ہی جو ہے وہ بتا دیا ہمارے ناظرین کے لیے. لیکن ایک چیز ہے جس سے والدین بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اسپیسیفکلی اس کے لیے بھی ایک ہمیں نسخہ یا کوئی وظیفہ یا کوئی عمل ایسا بتا دیں جس سے ان کی پریشانی دور ہو جائے. پریشانی ہے کہ جو ان کے بچے ہیں ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے، خصوصاً ہماری جو بہنیں ہیں وہ بہت زیادہ ان کو لے کے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے رشتے اچھے نہیں ہو پا رہے. تو اچھا رشتہ تلاش کرنے کے لیے یا پھر ایک تعلق قائم کرنے کے لیے کوئی عمل یا وظیفہ اگر آپ بتا دیں. دیکھیے سب سے پہلے تو ایک معاملہ یہ ہے، ہمارے آج کل گھروں میں بڑا سیاپا ہے جادو جنات کا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی کا یا ہمارے بچے کا رشتہ جادو سے روک دیا یا بندش لگا دی گئی ہے. اگر تو اس کے بچی ہے، بعض بچیوں کی یہ شکایتیں آتی ہیں کہ ہمارا گھر رشتے تو آتے ہیں لیکن وہ جا کے جواب ہی نہیں دیتے، یا وہیں جا کے ہی ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے. ایسی جو بچی ہے اس کے اندر چڑچڑا پن ہوگا، عصر اور مغرب کے درمیان سر میں درد لازمی ہوگا. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی شیطانی عمل ہے. پہلی تو آپ دیکھیں کہ جن بچیوں کے رشتے آ نہیں رہے یا آتے ہیں ہو نہیں رہے، یا بچی سے کہا جائے کہ آپ نے رشتے کے لیے تیار ہونا ہے تو وہ غصہ کرے، بیماری کی شکایت کرے اور اس کے سر میں درد رہے، اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ وہ سورہ فرقان ہے قرآن مجید کے اندر، اس کی غالباً 23 نمبر آیت ہے، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اس آیت کو وہ 363 مرتبہ پڑھے، اور جب وہ وظیفہ شروع کرے، وہ بچیاں جن کو شک ہے یا یقین ہے کہ ہمارے اوپر جادو سحر ہے، وہ تو یہ وظیفہ پڑھیں 363 مرتبہ. فجر کی سنتوں کے بعد استخارہ کی دعا 1 مرتبہ، مکمل دعا جیسی لکھی ہے ویسی پڑھنی ہے. یہ کرے اور اس دن تک پڑھتی رہے جس دن تک ان کی شادی نہ ہو جائے. مطلب 1 مہینہ لگے، 2 لگے، 3 لگے، وظیفہ بند نہیں کرنا. جس دن اس بچی کی شادی ہوگی اس دن بھی وہ وظیفہ اپنے والدین کے گھر پڑھے، اپنے میاں کے گھر جا کے بند کر دے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا، کچھ بچیاں ایسی ہیں جن کے اوپر کوئی جادو وغیرہ نہیں ہے، کوئی بندش بھی نہیں ہے، ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ویسے ہی ان کے رشتے نہیں ہو رہے کسی وجہ سے. اچھا، ایک وجہ ہم نے خود اختراع کر رکھی ہے. میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اسلام کے اندر سب سے آسان عمل، سب سے سہل عمل شادی کرنا ہے، جسے آج ہم نے بہت مشکل بنا دی. کچھ بچیوں کے والدین کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں اس لیے رشتہ نہیں ہو رہا. بھائی پیسوں کی ضرورت ہی نہیں. یہ رسم و رواج جو ہم نے نکالے ہوئے ہیں آج دین کو اتنا مشکل بنا دیا ہے. ایسا نہیں ہے. رسم و رواج سے بچیں. ایک بت ہم ابھی بھی پوج رہے ہیں، وہ کون سا بت ہے؟ ذات پات کا بت.
جی ہم سید ہیں تو ہمارا سیدوں میں ہونا چاہیے، ہم جٹ ہیں تو جٹوں میں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک بت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کئی سو سال پہلے اس بت کو توڑا اور اپنے سید زادیوں کا رشتے اپنے غلاموں سے بھی کیے، حدیث میں آتے ہیں. تو یہ بھی ایک چیز رکاوٹ ہے، یہ ہم نے انسانوں نے خود بنائی ہوئی، اسے ختم کیجیے. دوسری جہیز کی لعنت ہے، یہ بھی ہم نے خود اختراع کی ہے، شریعت نے تو ہمارے اوپر یہ بوجھیں نہیں ڈالی ہوئی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے وظائف ہیں، بہت سارے وظائف ہیں. ایک وظیفہ بڑا شاندار ہے. اب اس وظیفے کے آپ پس منظر کو اگر سمجھیں، اس پیغمبر نے پڑھا، کس حالت میں پڑھا، اور اللہ نے کتنی رحمتیں کی، اس کی پریشانیوں کو کیسے دور کیا، بڑا شاندار وظیفہ ہے. وہ پڑھنا کس ٹائم ہے؟ مغرب سے لے کے عشاء تک. مطلب بچہ ہے مغرب کی نماز کے بعد شروع کرے، ساتھ اپنا کام کرتا رہے، جہاں بولنا ہے وہاں چپ ہو جائے. مطلب اس کے لیے کوئی خاص ٹائم یا کوئی جگہ کا انتخاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں بھی ہیں آپ مغرب سے لے کے عشاء تک وہ وظیفہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ چند دن نہیں گزریں گے، ہو سکتا ہے کہ پہلے دن دوسرے دن آپ کے پڑھنے کے اوپر منحصر ہے نا، آپ کتنی دیانتداری سے، کتنے ذوق شوق محبت ایمانداری سے یقین کامل کے ساتھ جیسے پڑھیں گے ویسے اللہ کا تعاون آتا ہے. ایک آدمی دعا کرتا ہے پتہ نہیں اللہ میری سنے گا بھی نہیں سنے گا، پتہ نہیں مجھے ملے گا بھی نہیں ملے گا، یہ دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کرنے والا یقین کے ساتھ کرے کہ بھائی جس سے مانگ رہا ہوں وہ عطا کرنے والا ہے، وہ پوری طاقتوں کا مالک ہے، کن فیکون ہے، علی کل شیء قدیر ہے. اچھا وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ بڑا شاندار ہے، عام وظیفہ ہے، اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے. ایک پیغمبر، ان کے اوپر ایک الزام لگا اور نہ جانے میں انہوں نے ایک بندے کو سمجھایا، سن مارا، وہ بندہ ہی فوت ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب جب بندہ فوت ہوا کچھ دن بعد راز ظاہر ہو گیا تو آپ گھبرائے اور دوڑے مصر سے دوڑے، اور بندوں نے بتا دیا کہ بس جو ہے نا فرعون اب تمہیں قتل کر دے گا، تمہیں اس کے پھانسی دے. پریشان دوڑے اور دوڑ کے آپ کہاں پہنچ گئے؟ مدین پہنچ گئے. اب وہاں ایک آدمی دیکھیں جسے کوئی جانتا نہیں، جس کی پرورش محلوں میں ہوئی ہو، شہزادوں کی طرح پلا ہو. اب وہ ایک بستی میں چلا گیا، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، نڈھال ہے، پیچھے فوجیں ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، کیسا. بڑا پیارا وظیفہ پڑھا. اللہ کو وہ دعا ایسی پسند آئی، ان کا عمل ایسا پسند آیا، اللہ نے رہتی دنیا تک ایک نمونہ بنا دیا. قرآن پاک کے اندر ان کا واقعہ موجود ہے. انہوں نے کیا پڑھا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے پروردگار، جو خیر تو نے مجھے عطا کرنی ہے نا، آج میں اس کا محتاج ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں. دعا پڑھی، وظیفہ پڑھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنے کا بندوبست بھی ایک پیغمبر کے ہاں کر دیا، اس کی بیٹی کے ساتھ شادی بھی کروا دی اور ہنسی خوشی میں رہنا شروع ہو گئے. یہ محتاج بندے جو فقیر ہیں ان کے لیے بڑا اچھا عمل ہے. جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں اور نوجوان بیٹے، وہ یہ وظیفہ پڑھے، مغرب سے لے کے عشاء تک اس کو پڑھتے رہیں، کھلا پڑھے، گنے نہ. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کثرت سے پڑھیں. سورہ القصص کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے اور یہ وظیفہ وہاں موجود ہے. حکیم صاحب، گھریلو ناچاکی، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے، اس کو بھی ہم کالے جادو سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں اور بہت سے اس کے اوپر جو جواز ہیں وہ اپنے گھڑتے ہیں. لیکن یہ گھریلو ناچاکی کے لیے کوئی حل بتا دیں کہ اگر میاں بیوی کے اندر محبت نہیں ہے، وہ محبت پیدا ہو جائے، ان کا جو تعلق ہے وہ بہتر ہو جائے. دیکھیں یہ بات تو ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید پہلے سپارے کے اندر جادو کا ذکر کیا ہے، خصوصاً میاں بیوی کا تفرقے کا جادو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کام کرتے ہیں، یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، جو میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتا ہے، طلاق تک معاملات پہنچ جاتے ہیں. اگر تو کسی کے گھر میں خون کے چھینٹے، میاں بیوی کے کپڑوں پہ ٹک لگنا، بیوی کہتی ہے کہ میرا میاں سامنے آئے تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتی ہے، یا میاں شکایت کرے کہ بیوی سامنے آئے تو مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، بلا وجہ، کوئی وجہ نہیں، تو لا محالہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، تو جادو ہے ان کے گھر میں. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل قرآن مجید کے اندر ہے. یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے قرآن مجید کی، یہ آیت ہے، سورہ بقرہ پہلا پارہ ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ یہ پوری آیت اور اس کے ساتھ والی دوسری آیت، یہ دونوں آیتیں جو خاتون کہتی ہے کہ میں اپنے میاں کو دیکھوں تو میری غصہ، سر درد اور جھگڑا بہت ہوتا ہے بلا وجہ، اسے چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد جتنا ٹائم اس کو میسر آئے، اسے گننا نہیں ہے، قرآن کھولے، اوپر سے دیکھ کے بیٹھ کے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ تک پڑھے، یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے۔ اگر تو جادو کا مسئلہ نہیں ہے، جادو کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر دیکھیں گھر کے اندر کہیں سیاست چل رہی ہے، انانیت چل رہی ہے، اسے ختم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے مزاج کے اندر جھگڑالو پن ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے مزاج کے اندر تکبرانہ انداز ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ ہے، میاں ہے بیوی سے تنگ ہے، بیوی میاں سے تنگ ہے، دونوں کے لیے ایک وظیفہ سورہ فرقان کے اندر آخری آیتوں میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کچھ بندے یہ کرتے ہیں، یوں دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ بڑا پکا وظیفہ ہے، تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا، دونوں میں سے کوئی ایک جنا پڑھ لے، بیوی پڑھ لے، اپنے مرد سے تنگ ہے 505 مرتبہ پڑھنا ہے، 505 سارا دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے رات تک پورا کر لے، بہت شاندار نتائج ہیں۔ کم از کم 41 دن کرے، اللہ کے فضل سے 2-4 دنوں میں اس کا اثرات دیکھیں گے وہ۔ حکیم صاحب، آپ نے کالے جادو کے متعلق بتایا کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کتنے سنگین ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ کالے جادو سے بھی زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ نظر بد ہے۔ تو نظر بد جب لگتی ہے تو اس کے متعلق ایک حدیث بھی ہے کہ یہ اونٹ کو لگے تو اونٹ جو ہے وہ ہنڈیا میں چلے جائے، اور اگر کسی انسان کو لگے تو اللہ کا مہمان بن جائے۔ تو اس کے متعلق بتائیں کہ نظر بد جو ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جو شریعت سے دور ہے ہمارے نوجوان بچے، وہ طرح طرح کے اعتراضات تو کرتے ہیں کہ وہ گوروں کو نظر نہیں لگتی، فلانوں کو نہیں لگتی، سب کو لگتی ہے، میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ نظر کا لگ جانا شریعت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا العین الحق، حقیقت ہے اس کے اندر۔ اچھا ابھی کیسے لگتی ہے، کس طرح لگتی ہے؟ ہاں، اس کے اوپر علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ سانپ ہے نا، سانپ وہ جب کسی کو زہر پھینکتا ہے کسی کے جسم میں تو کیا ہوتا ہے، اس کے حالات متغیر ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کی نظر کے اندر حسد کی وجہ سے کچھ ایسے اثرات، کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے، شریعت میں آ گیا ہے، ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، رکھے ہیں جو دیکھنے سے بولنے سے دوسرے بندے کو فوراً اثر انداز کرتے ہیں سانپ کی زہر کی طرح۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث نہیں، بہت ساری حدیثوں میں اس کی وضاحت کی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ اونٹ ہنڈیا میں، بندہ قبر میں چلا جاتا ہے، کاروبار چلتا ہوا بند ہو جاتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جادو، کالا جادو، کوئی کسی کے دکان پہ ڈاکہ ڈال لے، کوئی عام بیماری میں مبتلا ہو جائے، وہ اتنا خطرناک نہیں جتنا یہ خطرناک ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ عمل دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک دم حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہی دم ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ نظر سے بچاؤ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خود اپنے معصوم بچوں کو دم کر رہے ہیں، ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے اوپر بھی والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، والدہ کرے یا والد کرے، لازمی کرے، جو شریعت میں آ گیا، ہمیں ایک رہنمائی مل گئی ہے، اسے دم خود کریں، باہر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دم کیا کرتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ یہ دم آپ 3 مرتبہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو اکٹھا کیا کرتے تھے۔ صبح بھی دم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کے آپ نے ایک دفعہ پھونک مار دینی، پھر دوبارہ 3 مرتبہ پڑھ کے پھر دوسری پھونک مارنی، دوبارہ تیسری مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ کے تیسری 3 مرتبہ دم کرنا، یہ مسنون ہے۔
اب تو یہ ہو گیا بچوں کے لیے. اگر کسی کو نظر لگ جائے, نظر لگ گئی, اب لگ گئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑا مسنون اچھا دم سکھلایا, بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. یہ 3 مرتبہ پڑھ کے دم کرے. ایک میرے پاس عمل ہے جو میں اکثر اپنے پوڈ کاسٹ میں بھی بیان کرتا ہوں لوگوں کی بھلائی کے لیے. وہ میں نے 24-25 سال بڑا اس کو آزمایا اور فاندار اس کا رزلٹ ہے. اگر کسی کی رپورٹیں کلیئر ہیں, جو جدید طب ہے ہماری, وہ کہتے ہیں جی میری ساری رپورٹیں کلیئر ہیں لیکن اٹھا نہیں جا رہا, چلا نہیں جا رہا, بیماری کی سمجھ نہیں آ رہی, اس کا معنی ہے یہ پکا اس کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے. تو وہ کیا کرے, ایک گلاس میں پانی لے لے اور 3 مرتبہ سورہ ملک پڑھنی ہے. قرآن پاک 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے. اس کے اندر بھی نظر کا ذکر ہے, فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. یہ پوری مکمل صورت پڑھنی ہے. 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں, کچھ پانی پی لیں, کچھ پانی اپنے چہرے اور جسم پہ چھینٹے ماریں. 3 دن عمل کرنا ہے. دکان پہ نظر لگی ہو, آپ کے جسم پہ نظر لگی ہو, بچوں کو نظر کہیں بھی نظر لگی ہو, یہ 3 دن پڑھ کے اس پانی کو دم کر کے وہاں چھینٹے ماریں, خود پئیں, اللہ کی فضل سے نظر ختم ہو جائے گی. اور اب دوسرا سوال یہ ہے کہ نظر سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں سکھلائی ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لام, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون. 3 مرتبہ تینوں کل پڑھے. صبح کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے. آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھیں, اور تینوں کل ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ, فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ, رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ. کبھی بھی آپ کو نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ. حکیم صاحب, آپ نے بہت ڈیٹیل کے اندر ہمارے ناظرین تک تمام تر چیزیں پہنچا دی ہیں, لیکن اس والی جو سیکشن ہے اس کا اینڈ کریں گے. آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی ایک ایسا وظیفہ بتا دیں یا کوئی ایسا عمل بتا دیں جو کہ ان کے ہر مسئلے کا حل ہو, اور وہ زندگی میں مطلب وہ اپنی روٹین کا اگر حصہ بنا لیں تو ان کے صحت کے معاملات بھی ٹھیک ہوتے رہیں, رزق اور دوسری جو پریشانیاں ہیں ان کے لیے بھی کوئی ایک ایسا چیز ہو جو وہ کرتے رہیں اور تمام تر چیزیں جو ہیں بہتر رہیں. آپ کا مطلب ہے کوئی ایسا الادین کا چراغ دے دو؟ ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کچھ عطیہ مسورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں. ایک دعا آپ وظیفے کے طور پہ تو پڑھ سکتے ہیں. مثلا ایک آدمی گھر داخل ہو تو گھر داخل ہونے کی دعا پڑھے, گھر سے نکلنے کی دعا پڑھے, اپنے واش روم میں جا رہا ہے تو واش روم میں داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, باہر نکل کے غفرانک, رات کو سونے کے اذکار, ہر نماز کے بعد مسنون اذکار ہیں, اور صبح و شام کے مسنون اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. یہ ہر بندے کا اس قدر بہترین ڈیفینس ہے. میں تو کہتا ہوں کسی کے ساتھ اگر 100-200 اس کے باڈی گارڈز ہونا تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتے. اگر وہ صبح و شام کے اذکار کرتا ہے اپنے گھر میں رہنے کے, نکلنے میں, بازار داخل ہونے کے, اٹھنے بیٹھنے کے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں, اللہ کی قسم اس سے بہتر ہمارا کوئی ڈیفینس نہیں ہے. یہ کرے. ہاں اگر کوئی مشکل پڑ گئی ہے, کوئی مصیبت آ گئی ہے, اس سے نکلنے کا کوئی ایک حل ہے, وہ ہے حل. لیکن قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار عطیہ, بے شمار دعائیں ہمیں بڑی تحفتاً دی ہے, اور بے شمار واقعات بیان کرنے کے بعد ان کا اللہ نے دعائیں, ان کے اعمال بیان کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی ہی رحمت ہے. دیکھیں قرآن پاک کے اندر ایک بہت مشہور ایک نبی کا واقعہ ہے جسے ہم کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام. اپنی قوم سے ناراض ہوئے, اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا, چلے گئے. قوم نے پیچھے معافی مانگی, اللہ نے معاف کر دیا. ایک کشتی میں سوار ہو کے سمندر میں یا کہیں عبور کر رہے تھے, کہیں جا رہے تھے اس علاقے کو چھوڑ کے, تو کشتی بھنور میں پھنس گئی. اب لوگوں نے اس وقت کا جو وطیرہ تھا انہوں نے کہا جی کرہ ڈالو, کوئی اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام ہے. کرہ پہلی مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا. انہوں نے کہا نہیں, بڑا خوبصورت ہے, بڑا نورانی چہرہ ہے, یہ نہیں ہے, دوبارہ ڈالو. دوبارہ پھر اس کے نام, تیسری مرتبہ پھر انہوں نے سوچا, انہوں نے کہا ہاں غلطی مجھ سے ہوئی ہے, میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا, اور انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی. اب سمندر کے اندر جیسی چھلانگ لگائی, ایک بہت بڑی
دیو ایکل مچھلی نے اسے اپنا لقمہ بنا لی. قرآن پاک کے اندر بڑا بڑا واقعہ ملے. اب دیکھیں وہ کتنی پریشانی میں ہے. اب سمندر کی تہوں کا اندھیرا اور پانی کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا، مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، آکسیجن نہیں، وہاں بھی اندھیرا ہے. فنادا فی الظلمات، اللہ فرماتے ہیں تہ در اندھیروں کے اندر میرے نبی نے مجھے پکارا. کس دعا کے ساتھ، کس وظیفے کے ساتھ؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں. آخر اللہ نے فرمایا جب میرے پیغمبر نے یہ وظیفہ پڑھا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے فوراً اس وظیفے کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے اسے فوراً ہم نے قبول کر لیا. یہ بعض کہتے ہیں اس کے اندر اسم آدم ہے. ایک اور قرآن پاک کے مقام میں اللہ نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اللہ فرماتے ہیں اگر میرا پیغمبر یہ وظیفہ، یہ تسبیح وہاں نہ پڑھتا تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا. اب وہ مچھلی کے پیٹ سے اس وظیفے نے اس نجات دی. اللہ نے فرماتا ہے میں نے فوراً قبول کیا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور فوراً غم سے نکال دیا. کوئی بھی پریشانی ہے، آپ مغموم ہے، کوئی کسی قسم کی پریشانی، بیماری، روحانی، جسمانی، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ اس پریشانی کے اندر اعتقاد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ یہ نہ کہیں کہ وہ نبی تھا اس کا تو قبول ہوا، ہمارا کیسے قبول ہو. اللہ نے یہ مسئلہ بھی قرآن پاک کی اسی آیت کے اندر حل کر دی. فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ تو نبی تھا، اللہ نے فوراً قبول کی. اللہ فرماتا نہیں، میرا یہ وتیرہ، یہ قانون رہتی دنیا تک ہے. کوئی بھی مومن، خاص کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہے اللہ قرآن پاک کے اندر، تو فرمایا کوئی بھی امت محمد کا فرد وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت کو جب بھی کسی بھی مسئلے میں، دنیا کے کسی دکھ میں، کسی پریشانی میں، روحانی ہو، جسمانی ہو، وہ پڑھے. اللہ فرماتا ہے میرا اس سے وعدہ ہے کہ میں اسے اس مصیبت سے نجات دوں گا. اس کو پڑھنے کے کئی طریقے ہیں. عام طریقہ جو میں اپنے اکثر معتقدین کو بتاتا ہوں، میں نے خود پڑھا، فائدہ ہوا اس کا، بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ 3150 مرتبہ روز پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد یا کوئی بھی ٹائم رکھ لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے. عشاء کی نماز کے بعد 3150 مرتبہ پڑھیں، کم از کم 41 دن پڑھیں. جس نیت کر کے جو چیز آپ اللہ سے لینا چاہتے ہیں، جو آپ کا مطالبہ ہے، جو اللہ سے آپ کی درخواست ہے، جو اللہ سے آپ کی منت سماجت ہے، وہ پوری ہوگی. اگر تھوڑے دنوں بعد پوری ہو جاتی، 10 دن بعد آپ کا وہ کچھ معاملات، تو پھر بھی آپ نے 41 دن پورا کرنا ہے. 41 دن جب آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو جائے گا، جو آپ کا سوال تھا کوئی ایسا وظیفہ جو ہمیشہ پڑھتے رہے، اس کا فائدہ رہے، سب پہ لاگو ہے، تو پھر اس کو آپ ایک وظیفے کے طور پہ تعداد مقرر کر لیں. چھوٹی تسبیح دیکھیں 33 مرتبہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے، 70 مرتبہ کی حدیث سے ثابت ہے، 100 مرتبہ، یا جتنا بھی آپ کو آسانی لگے وہ وظیفہ اپنے اوپر لازم کرنا کہ جو آپ روز پڑھ سکو. جو چھوٹا وظیفہ بنا کے پھر ہمیشہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کے بڑے فوائد اور فضائل آپ کو ملتے رہیں گے. اچھا حکیم صاحب، اگر ہم بات کریں اب حکمت کی، تو آپ کو بتایا ابھی عید قربان گزری ہے اور لوگوں نے گوشت کھایا، لوگوں کے جو معدے ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں، اور معدے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی صحت سے متعلق تقریباً 90% جو بیماریاں ہیں اس کا اوریجن آپ کا معدہ ہے. اور کیا اس بات کے اندر حقیقت ہے؟ اور اگر حقیقت ہے تو پھر یہ بھی ساتھ میں بتا دیجئے کہ جو اس کے مسائل ہیں، تیزابیت اور بد ہضمی اور یہ تمام تر چیزوں کو کس طرح سے بہتر کیا جائے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ سے اعتراض کروں گا کہ گوشت کھانے سے بندہ بیمار نہیں ہوتا، اور خصوصاً قربانی کا گوشت. قربانی کا گوشت سال میں ایک ہی تو موقع آتا ہے جو ہمیں صحت مند گوشت ملتا ہے، وہ قربانی کا گوشت ہے، جس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے. آپ بکرا لینے جاتے ہیں، کوئی بھی جانور لینے جاتے ہیں، اس کی ٹانگیں ایون چلا کے صحت مند، نوجوان، تندرست، دھوندا، وہ ساری شرطیں جو حدیث میں وہ دیکھ کے لیتے ہیں، پھر اسے آپ یہ آنکھوں کے سامنے سنت کے مطابق اس کا ذبیحہ ہوتا ہے. واللہ یہ صحت مند گوشت ہے، اس سے بیمار نہیں ہوتے. لیکن وہ ایک انسان کی لمٹ ہے نا، کیوں ہوتے ہیں؟ اور پھر گوشت کھانے کے بعد جو آپ نے ٹھنڈی بوتلیں پی ہیں، آئس کریمیں کھائی ہیں، کیمیکل اپنے جسم میں ٹھونسا ہے، اس وجہ سے ہم بیمار ہوتے ہیں. گوشت کھانے سے بندہ اعتدال کے ساتھ جتنی اس کی ضرورت ہے وہ کھائے، اور حدیث میں آتا ہے جب تک اسے وہ رکھ سکتا ہے رکھے، استعمال کرے،
وہ صحیح رہے گا. جو حفاظتی اقدامات ہیں آپ کر سکتے ہیں 2 دن 4 دن 15 دن مہینہ آپ چلا سکتے ہیں, اسے چلائیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن بعض افراد تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ 3 دن سے زیادہ آپ نہیں استعمال کر سکتے یا رکھنا نہیں ہوتا. پہلے منع کیا تھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو اتنے دن سے زیادہ نہیں رکھنا, تقسیم کرنا ہے. اب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں, جتنا دن تم رکھ سکتے ہو اسے رکھو اور استعمال کرو. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا معدہ خراب کیوں ہوتا ہے. ہمارا معدہ, اکثر ہم لوگوں کے معدے کیوں خراب ہوتے ہیں. ہم پیچھے چلے جائیں, جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے لمبی عمریں پائیں, نہ ان کے گھٹنے خراب ہوتے تھے, نہ ان کے معدے خراب تھے, نہ ان کو کینسر ہوتا تھا, نہ ان کو کوئی ایسی لا علاج بیماریاں تھیں. اچھا, ہمیں اس فطرت پہ واپس آنا پڑے گا. ہمارے پاس علاج نہیں ہے. اب ڈاکٹر صاحبان جو طب جدید ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کا جگر خراب ہے تو نیا جگر ڈلواؤ, ٹرانسپلانٹ کراؤ, گردے خراب ہے تو گردے نئے لاؤ, گھٹنے خراب ہے تو گھٹنے نکال دو. یہ علاج تو نہیں ہے نا. اب کتنے بندے ڈلوا سکتے ہیں؟ اب وہ ڈالنے سے پہلے کہتے ہیں جی سائن کرو, اگر ٹھیک رہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پیسے ہمارے, چلا جائے نہ چلا جائے کوئی پتہ نہیں. تو یہ علاج نہیں ہے. ہمارے پاس علاج نہیں ہے. ہمیں اپنی فطرت پہ دوبارہ واپس آنا پڑے گا. سب سے پہلے کوشش کریں کہ کھانا کیا کھا رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں. کھانا کون سا کھا رہے ہیں, کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, پہلے اسے سمجھیں. نمبر 2, آپ دیکھیں جو نوجوان بچے ہیں ان کا ناشتہ کیا ہے. انہوں نے صبح تو لیٹ اٹھنا ہے, ایک ہاتھ میں جوس ڈبے والا, دوسرے ہاتھ میں بسکٹ, اور تیاری ہو رہی ہے کالج اسکولوں کی نہیں نکل رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اب وہ ڈبے کے اندر ایک کیمیکل ڈالتے ہیں کہ اس کو فنگس نہ لگے. بسکٹ کے اندر بھی ہے. وہ کیمیکل ہماری باڈی قبول ہی نہیں کرتی ہضم, کیونکہ اس کو کمان ہی نہیں دی اللہ نے, قبول ہی نہیں کریں گے. چلے مجبوری ہوئی کبھی کبھار, روز یہ معدے کو خراب کرنے. اس کے اندر وہ تضابیت ہے جو معدے کے اندر جا کے معدے کو خراب کرتی ہے. یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی. ایسا 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 جب ان کی تہ لگتی ہے تو کئی قسم کی بیماری نکل رہی ہیں باہر. دوسری بات یہ ہے کہ دوپہر کا کھانا ان کا کیا ہے, وہیں کینٹین پہ چھولے, گندے کھانے, گندے بسکٹ, پاپڑ, جو چھوٹے بڑے سب کھا رہے ہیں. رات کا کھانا کیا ہے, شوارمے, برگر, فاسٹ فوڈ. اب ان کے اندر غذائیت, کیلشیم, میگنیشیم, فاسفورس کچھ بھی نہیں ہے سوائے بیماریوں کے. یہ اب معدہ یہ خراب کر رہے ہیں. آپ اپنی فطرت پہ واپس آئیں, گھر کی بنی ہوئی صبح روٹی کھائیں جس کے اندر زنک ہے, فولاد ہے, کیلشیم ہے, جو ہمارے بڑے کھاتے رہے ہیں. آپ نے نکلنا ہے, روٹی گھر کی کھائیں, بیکری کا بائیکاٹ کریں مکمل طور پہ. اگر آپ نے صرف ایک بچے نے خواب دیکھا ہے کہ میں جناب بڑا ہو کے انجینئر بنوں گا, ایک کہتا ہے جی میں پائلٹ بنوں گا, میں یہ بنوں گا, میں, اب وہ خواب ادھر توجہ تو ہے, کتابیں پڑھ رہا ہے, محنت کر رہا ہے, اس باڈی کی طرف توجہ نہیں ہے. اب اس کے خواب پورے ہونے والے ہیں. کوئی گردہ لے کے نوجوان بیٹھا ہوا ہے, کوئی دل کا بائی پاس لے کے بیٹھا نوجوان, بڑھاپے میں نہیں نوجوانی میں. 15-20 سال کے بچوں کے گردے خراب ہو رہے ہیں, ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. وجہ ہماری غذائیں غلط ہیں. ہمیں اپنی فطرت پہ واپس آنا پڑے گا. آج ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کچی ہانڈیاں لو, یہ نہ لو, یہ کرو, یہ کرو. ان کے پاس علاج نہیں ہے. علاج ہمیں فطرت نے جو دی ہیں چیزیں اس پہ واپس کوشش کریں. گھر کا بنا ہوا ناشتہ, اور اس کو ٹائم دیں, جلدی پہ نہ کریں. یہ دانت خوبصورتی کے لیے نہیں ہے, یہ دانت معدے کے پاس نہیں, یہی ہے. چبا چبا کر اچھی طرح آرام سے ہاتھ دھوئیں, بسم اللہ پڑھیں, آرام سے کھانا کھائیں, چھوٹا لقمہ لیں. جو بھی آپ کھا رہے ہیں فطرت کے مطابق ہو, اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہوں, کیمیکل والی چیزیں نہ ہو. آرام سے بیٹھ کے 15-20 منٹ میں ناشتہ کریں, چھوٹا چھوٹا لقمہ لیں, اسے چبا چبا کے کھائیں, پھر آپ اسکول جائیں. اب آپ کہتے ہیں جی دماغ کام نہیں کر رہا, بچے کو یاد نہیں ہو رہا, ٹیوشن بھی جا رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے. بھائی اس کی غذا ہیلدی کرو, اس کی غذا اچھی کرو تاکہ جسم میں اسے وہ پورے وٹامنس ملیں, اسے وہ ساری چیزیں ملیں تو وہ پڑھے گا نا. ادھر توجہ نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نیچرل چیزوں پہ آئیں, فطرتی چیزوں پہ آئیں. روٹی کھائیں, اگر روٹی نہیں کھانی تو دلیا بنا لیں, دلیا بھی نہیں کھانا تو آپ پھلوں کا استعمال کریں, بسکٹ کی جان چھوڑ دیں, کھجور لے لیں, بہت اچھی چیزیں ہیں, ڈرائی فروٹ ہے, کھجوریں ہیں, تھوڑا تھوڑا وہ لے لیں. ڈبے والا جوس نہ لیں, دودھ لے لیں, صبح وہ نہیں پینا آپ نے تو فریش جوس لے لیں. اس طرف توجہ کریں, اس سے آپ کی صحت بہتر رہے گی, خراب نہیں ہوگی. دوپہر کا کھانا ساتھ لے کے جائیں, وہاں سے گندی مندی چیزیں نہ کھائیں, یا کوشش کریں کہ صبح ناشتہ اچھا کر کے جائیں, واپس آ کے آپ کھانا کھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ معدہ خراب کیوں ہوتا ہے, اس کے اندر
ایک اور وجہ بھی ہے، اب رات اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ آپ آرام کے لیے، سونے کے لیے، کھانے کے لیے نہیں، کھانے کے لیے، کام کرنے کے لیے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہ اللہ نے ہمیں فطرت دی ہے کہ دن کو کھاؤ، کام کرو، رات کو سو جاؤ. اب ہمارا جو بڑے اچھے معزز لوگ ہیں نا، جو دیندار ہیں طبقہ، ان کا کھانا 9-10 بجے ہے. جو بچے ہیں ان کا کھانا 12 بجے 1 بجے. اب تو گھروں میں ڈیلیوری سسٹم ہے، 2 بجے تک کھانا جا رہا ہے. اب یہ 2 بجے والا جو کھانا کھایا جا رہا ہے، آپ کا کینسر، آپ کا ہارٹ فیل ہونا، آپ کے گردے خراب اسی وجہ سے ہو رہے ہیں، اس کھانے سے. آپ کوشش کریں کہ رات کا جو کھانا ہے نا، اگر آپ نے اپنے خواب پورے کرنے ہیں، جو نوجوان میری بیٹیاں بیٹے مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے فالو کریں، سمجھیں میری بات کو. رات کا کھانا سونے سے کم از کم 4-5 گھنٹے پہلے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ فطرت پہ آئیں گے تو آپ کی زندگی مزیدار ہوگی، ورنہ زندگی بڑی بورنگ ہوگی، آپ کا دماغ بھی کام نہیں کرے گا. اب رات میں آپ نے جو کھانا کھایا، رات آپ کی آنکھوں کو بھی آرام چاہیے. طب جدید بھی یہ کہتی ہے آپ کا معدہ خالی ہو تو وہ سوئے گا نا. آپ کے جگر کو، آپ کے گردوں کو، آپ کے ہارٹ کو آرام چاہیے. آپ اسے آرام دے نہیں رہے. دن کو ساری دن میں آپ کے ساتھ جاگتا رہا، رات کو انہوں نے کھانا جو ڈال دیا، انہیں کھانا ہضم نہیں کرنا، وہ ویسے ہی پڑا ہوا. اب آپ کی تیزابیت بنے گی، گیس بنے گی. صبح اٹھیں گے تو آپ کے منہ سے سمیل اور جو ہے نا وہ سلیوا سارا باہر آ رہا ہوگا. عجیب کیفیت ہوگی جو رات کو آپ نے کھانا. ہماری ایک طب کے اندر بات کہی جاتی ہے کہ صبح کا ناشتہ بادشاہوں کی طرح، دوپہر کا کھانا وزیروں کی طرح، رات کا کھانا فقیروں کی طرح. آپ نے بادشاہوں کی طرح کھانا یہ نہ کریں. تھوڑا کھانا لیں، آپ اس کے اندر دیکھیں وٹامنس کتنے ہیں، اس کے اندر کیا ہمیں طاقت مل رہی. رات کا کھانا قطعاً جلدی کر دیں، لیٹ نہ کھائیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے خواب چکنا چور ہے. ایک آدمی محنت کر رہا ہے، 20 سال اس نے پڑھا، اب وہ اپنے خواب پورے ہوتا دیکھ رہا ہے تو اچانک کوئی گردہ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی گھٹنے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. خدا را اپنی صحت کا خیال رکھیں. صحت تب ہی بہتر ہے جب آپ فطرت پہ واپس آئیں گے. جو بیمار ہو چکے ہیں، جن کو مسئلے ہو چکے ہیں، وہ کوشش کریں کہ مغرب کی اذان سے 1 گھنٹہ پہلے کھانا کھا لیں بس. اب رات کو ان کو اگر بھوک لگتی ہے، سیب لے لیں، کھجور لے لیں، تھوڑا سا دودھ لے لیں. اگر دودھ ان کو رات کو ان کو مطلب ہضم ہو جائے، اگر نہ ہو تو نہ لیں، وہ پھل لے لیں تھوڑا سا. اب دیکھیں ایک بچہ شرارتیں کرتا ہے، آپ اسے سمجھا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی، اب اس کو سزا ملے گی. اب آپ کو 10 دن سزا ملے گی. بھوک برداشت کریں. آپ کے اندر جتنے زہریلے مادے پڑے ہوئے سارے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. آپ کا میٹابولزم جو ہے وہ اب خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اسے پتہ ہے صبح اتنے بجے کھانا ملنا ہے، دوپہر کو یہ ملنا ہے، رات کا کھانا اتنے بجے ملنا ہے. اب وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کچھ ٹائم لگے گا. اچھا حکیم صاحب، موسم گرما آ چکا ہے اور موسم گرما کے اندر سب سے بڑا جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جسم ہوتا ہے وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا ہے. تو جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو انرجیٹک رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کچھ ایسا نسخہ بتا دیں حکمت سے. دیکھیں اس کے لیے بہترین نسخہ ہے. 3 چیزیں ہیں. خصوصاً وہ بچے جو دوپہر کو کالجوں میں اسکولوں میں جا رہے ہیں، آج کل تو ایسے چھٹی ہیں، اور وہ نوجوان جو ہماری سرحدوں پہ کھڑے ہو کے ہمارے دفاع کے لیے پہرا دے رہے ہیں، ہمارے فوجی نوجوان، وہ نوجوان جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، ٹریفک کی پولیس، دوسرے پولیس والے، ان کے لیے یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں. کوشش کریں کہ وہ کپڑے ایسے استعمال کریں جو کھلے ڈھیلے ڈھالے ہوں. اب ان کی مجبوری ہے وردیاں پہننی ہیں. کوشش کریں کہ سر پہ ایسی ٹوپی، ایسا ہیٹ، ایسا کپڑا رکھا جائے جو آپ کو گرمی سے بچائے. اب دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ودیعت کی ہیں جو ہمارے جسم میں گرمی کو اعتدال پہ لاتی ہیں، ہمارے جسم کو اعتدال پہ رکھتی ہیں، ہمارے جسم کے اندر سے فاضل جو گرمی اسے ختم کرتی ہیں. خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، جو گرمی سے جن کی جان جاتی ہے، وہ 3 چیزیں ضرور استعمال کریں. اور اس کو لمبا عرصہ استعمال نہیں کرنا. گھٹنوں میں درد، بہت ٹھنڈی ہے، بالکل آپ ایسے ہو جائیں گے جیسے اندر آپ کے نا ایئر کنڈیشن لگ گیا، فریز ہو گئے آپ. بہت اچھا اس کا. اور پھر اس کے اندر جو وٹامنز ہیں وہ بھی سارے آپ کو ملیں گے. آپ دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اومیگا 3 بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، سب کچھ ہے. آپ کو گرمی سے بھی بچائے گا، جسم کو اعتدال پہ بھی رکھے گا، اور آپ کے جسم میں طاقت بھی دے گا. وہ 3 چیزیں ہیں. آپ نے سب سے پہلے لینا ہے سنگاڑا. ٹھیک ہے. اب سنگاڑا جو ہے اس کے اندر کیلشیم بہت ٹھنڈا ہے، بہت اچھی چیز ہے سنگاڑا. اس کو لینا ہے. نمبر 2 پہ آپ نے لینا ہے تخم ملنگا. ٹھیک ہے. اس کے اندر اومیگا 3 بھی ہے، دل کے لیے بہت اچھا ہے. اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ اچھا میں بتاتا ہوں. نمبر 3 پہ آپ نے لینا ہے گوند کتیرا. یہ 3 چیزیں لینی ہیں. ان تینوں چیزوں کو لے کے نا آپ گرائنڈ کر لیں، پیس لیں.
پیسنے کے بعد رات کو ایک برتن لیں، مٹی کا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، یا شیشے کا ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، اس کے اندر 1 چمچ ڈال دیں آپ. صبح اٹھیں گے نا پانی کے اندر، صبح اٹھیں گے تو یہ پھولا ہوگا، ایسے اس کے اندر گوند کتیرا پھول جائے گا. آپ اس کے اندر دودھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں صبح کاٹ لیں، کھجور ڈالنی ہے یا کچھ پھل آپ کے پاس سیب وغیرہ پڑا ہے وہ آپ کی خوشی ہو تو آپ ڈال لیں، اس کیلا ڈال لیں، تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کو شیک کر لیں. بہترین ناشتہ بھی ہے، بہترین ناشتہ بھی ہے گرمیوں کا، اس کے اندر سارے وٹامنز بھی آ گئے اور سارا دن آپ کے جسم کو یہ محفوظ رکھے گا گرمی سے اور جسم میں اعتدال رکھے. اگر دادا جیسے پولیس کے نوجوان ہیں باہر کھڑے ہیں تو وہ ایک بوتل بنا کے ساتھ بھی لے جا سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پی لیں، ان کو بہت فائدہ ہوگا. یہ بہترین چیز ہے اس موسم میں جس میں لو بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، اس میں اس کا رزلٹ بہترین رزلٹ ہے. ویسے تو اور بھی چیزیں ہیں، شربت بزوری ہے، آلو بخارا املی ہے، ان سے بھی یہ اچھا ہے جو میں بتا رہا ہوں. عام فہم بھی ہے، آپ کو یہ چیزیں آسانی سے مل بھی جائیں گی اور فوائد کے اعتبار سے اس کے اندر جو ہے وٹامنز بھی ہیں اور آپ کو جو فائدہ مل رہا ہے گرمی سے بچاؤ کا وہ بھی اس میں ہے سارا. لیکن زیادہ دیر استعمال نہیں کرنا. زیادہ دیر جو بندے ٹھنڈی طبیعت کے ہیں ان کے لیے نقصان دے گا، گھٹنوں میں درد کرتا. آج کل کے موسم میں 1-2 گلاس آپ پی سکتے ہیں اس کے. بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے ہماری پوڈ کاسٹ کے اندر آ کر شرکت کی اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے خیر کا سبب بنے گی. اپنے میزبان امیس منیر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اگلی پوڈ کاسٹ میں کسی نئے مہمان شخصیت کے ساتھ. شکریہ، اللہ حافظ.